अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी मैम सायरा ज़मीन। आज हम लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। हमारा लेक्चर का आज टॉपिक है इमाम गज़ाली के मकासद तालीम। इमाम गज़ाली के मकासद तालीम में सबसे पहले है मार्फत इलाही का हसूल। इमाम गज़ाली के नज़दीक मार्फत इलाही के हसूल के लिए तालीम बुनियादी मकसद है कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात की पहचान है। इमाम गज़ाली के नज़दीक मार्फत इलाही का हसूल उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इंसान दीनी तालीम ख़ुसूसन कुरान की तालीम हासिल ना कर ले। इसके साथ साथ दुनियावी उलूम से भी मुस्तफ़ीद हो, क्योंकि ये तमाम उलूम हमें मकसद हयात के लिए तैयार करते हैं। हसूल इल्म का मकसद खालिक कायनात की पहचान है। हमें मार्फत इलाही के हसूल के लिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। इसके बाद है रज़ाए इलाही का हसूल। रज़ाए इलाही के हसूल का सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का सबसे बड़ा और दूसरा मकसद ये है कि रज़ाए इलाही का हसूल हासिल हो। हम अल्लाह ताला की रज़ा की खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज रोज़े का एहतमाम करें ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो सके। अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हुए हम इसका फरमाबरदार बंदा बनकर ही अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। और कुरान पाक में इरशाद है, मैंने जिन और इंस इसलिए पैदा किए हैं कि मेरी इबादत करें, यानी इंसानी तख्लीक का मकसद ही रज़ाए इलाही का हसूल है। नंबर 3 पे इखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़। इमाम गज़ाली के नज़दीक तीसरा बड़ा मकसद है इखलाकी इक़्तिदार का फ़रोग़ है। इखलाकी इक़्तिदार से मुराद ऐसी इक़्तिदार जिनके ज़रिए हमारे अंदर अच्छे औसाफ पैदा हों। अच्छे औसाफ से मुराद जैसे कि सच बोलना, झूठ से नफ़रत करना, हलाल और हराम की तमीज़ करना, बड़ों से प्यार करना, नेकी की तलकीन करना और बुराई के कामों से रुकना। ठीक है। इमाम गज़ाली के नज़दीक इंसानी नफ्स का आला अखलाक की राह में डालना तालीम का असल मकसद है। इन आला अखलाकी इक़्तिदार में सच्चाई, दयानतदारी, अख़ुवत, रवादारी, इसार, मसावात और बड़ों का एहतराम वगैरह शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा आला किरदार की तश्कील और तकमील। आला किरदार की तश्कील और तकमील में इमाम गज़ाली ने बहुत ज़ोर दिया है कि इसने कहा है कि तालीम का अव्वलीन मकसद तो मार्फत इलाही का हसूल है। इंसान का जितना अखलाक और किरदार अच्छा होगा उतना ही इंसान अच्छी तरबियत याफ्ता होगा। हर फ़लसफ़ा तालीम इस बात का ख्वाह है कि अफराद की तरबियत फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक करे। इमाम गज़ाली की तालीम अच्छी तालीम वही है जो इंसान को इंसानियत के दर्जे पर फ़ायद करे, नेकी और बदी में तमीज़ सिखाए और नेकी अपनाने और बदी से दूर रहने की तलकीन करे। इंसान अपने किरदार की वजह से पहचाना जाता है। अच्छे औसाफ तालीम के ज़रिए पैदा हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल। इमाम गज़ाली के नज़दीक इंसान की मतवाज़न और तवाज़न नशोनुमा बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तालीम के नज़दीक तालीम का फ़र्ज़ है कि इंसान को इस काबिल बनाया जाए कि इसके माशी और माशरती तकाज़ों की तकमील ऐसा अंदाज में हो सके। तालीम इंसान की मादी और रूहानी दोनों ज़रूरियात को पूरा करती है, इसलिए उन्होंने दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम के हसूल पर भी जोर दिया है। दीनी और दुनियावी ज़रूरियात पर बाहमी तवाज़ुन के साथ वही तालीम का असल मकसद पूरा होता है कि हम कह सकते हैं कि इमाम गज़ाली जो है वो दुनियावी ज़रूरियात की तालीम के भी हक़ में है। वो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के हक़ में है। इसके बाद है तस्ख़ीर कायनात। इमाम गज़ाली कायनात में चल फिर कर इल्म हासिल करने पर ज़ोर देते हैं ताकि हम चीज़ों को पहचान सकें।
चीज़ों के बारे में आप आगाही हासिल कर सकें। तर्जुमा कुरान पाक में इरशाद है कि तर्जुमा, ए इंसान, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने चीज़ों को जो ज़मीन में है तेरे लिए मती बना दिया है। यानी कि हम काफ़ी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, छुपी बातों के बारे में, छुपे राजों के बारे में, जब हम दुनिया में घूम फिर कर इन चीज़ों का जायज़ा लें। इसके बाद आ जाता है इस्लामी माशरे का क्या। इमाम गज़ाली के नज़दीक सबसे अहम मकसद ये है कि एक ऐसा इस्लामी माशरा क्या में अमल में लाए जो इस्लामी तर्ज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का एक अहम मकसद इस्लामी माशरे का क़याम भी है। इस्लामी माशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम तालीम की बुनियाद इस्लामी नज़रियात हयात पर इस्तवार हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुनाहों से बचने की ढाल। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का एक बड़ा मकसद ये है कि वो तालीम हासिल करने के बाद ख़ुद को गुनाहों से बचाए और अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे। तालीम का फ़र्ज़ है कि वो इंसान को इस अंदाज़ में तरबियत करे कि वो बुरे कामों से इज्तनाब करे और गुनाह के करीब तरी ना जाए, खैर की तलकीन करे और तमीज़ से और नेकी की तरगीब दे। यानी उसे खैर और शर में तमीज़ होनी चाहिए, वो अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे और नेकी के काम करे। इसके बाद है तहज़ीब और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का एक अहम मकसद इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ भी है। इस्लामी तालीमात, इख़लाक़ी इक़्तिदार और रवायात, अक़ायद और तारीख़ जैसे इस्लामी तहज़ीबी वर्से को महफूज करके ही मुस्तक़बिल की ज़िंदगी को लाया अमल तरतीब दिया जा सकता है। इसके बाद है नेकी की तरकीब। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का फ़र्ज़ है कि वो इंसान को नेकी की तरगीब दे, उसको इस काबिल बनाए कि वह नेक काम करे, बुराई के बजाय भलाई के कामों का जज्बा रखे। तालीम का असल मकसद ही इंसान को बेहतरीन और मुफीद शहरी बनाना है। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करें और दूसरों को भी नेकी करने की तलकीन करें ताकि इस मुल्क में नेकी को फ़रोग़ दिया जा सके। इसके बाद जो इसका आखिरी पॉइंट है जवाबदेही। इस दुनिया में हर इंसान जो है वो हर काम का जवाबदेह है। ठीक है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद भी आखिरत में उसको जज़ा और सज़ा के लिए भी जवाबदेही देना पड़ता है। तो इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का मकसद यह होना चाहिए कि इंसान को उस तैयार कर देना चाहिए कि वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सके, ताकि उसे पता होना चाहिए कि ये दुनिया जो है वो आर्जी है और आखिरी दुनिया ही अब्दी और दायमी है, और वहाँ पे जाकर इसे अपनी दुनिया में किए का नाम अमाल दिखाना होगा और उसके मुताबिक उसे जज़ा और सज़ा दी जाएगी। और सबसे बड़ी ये बात यह है कि इंसान अपने हर अमल का जवाबदेह है और उसे मालूम होना चाहिए कि इक़्तिदार का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान दुनिया में नायब की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहा है और अल्लाह ताला के इख्तियारात को अल्लाह की अमानत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और वह अपने अमाल के सिलसिले में अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। तालीम का फ़र्ज़ है कि इंसान को कि इस अंदाज़ में तरबियत करे कि वह हर अमल करने से पहले सोच विचार करे कि इसे हर अपने अमल का या फ़ेल के सिलसिले में अल्लाह के आगे जवाब देना है। ये तो थे इमाम गज़ाली के मकासद तालीम। इन मकासद तालीम को पढ़ने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि इमाम गज़ाली एज़ अ मुस्लिम होने के नाते से उन्होंने जो मकासद तालीम पेश किए हैं वो बिल्कुल ऐन फ़ितरत है, यानी फ़ितरत के मुताबिक है। हमारे आज के पेश करदा जो मकासद तालीम है उनमें हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादातर दुनियावी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हैं, उसी के मुताबिक तालीम हासिल करते हैं। इस दौर में हमारे पेरेंट्स भी, हमारे असातिज़ा भी और हमारी अवाम भी पेश है। उनके नज़दीक सिर्फ यही है कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमने अपने बच्चे को साइंसदान बनाना है, हमने अपने बच्चे को वकील बनाना है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा एक अच्छा इंसान या एक अच्छा मुसलमान बन सके। इमाम गज़ाली के मकासद तालीम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर ज़ोर दिया है कि उसको बेहतरीन इंसान और बेहतरीन मुसलमान बनाया जाए। और आज भी अगर हम इमाम गज़ाली के मकासद तालीम को लेके चलें तो हम बहुत अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं और हम अपने अफराद की बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बताती चलूँ
کہ مقاصد تعلیم جو ہے ان کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو جنرلی بتا دوں کہ مقاصد تعلیم یعنی آبجیکٹیوز یعنی مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں، ان سارے سوالوں کے جوابات ہمیں فلسفی سے ملتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مقصد کوئی نہ کوئی مقصد انسان کی زندگی میں ضرور ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو وہ بے مقصد زندگی نہیں گزار رہا۔ عام طور پر دو طرح کے مقاصد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عام مقاصد اور ایک ہوتے ہیں خاص مقاصد۔ عام مقاصد وہ مقاصد ہوتے ہیں جو ہم کسی بھی وجہ سے ان کو کر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم کوئی کام سیکھ لیتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا فارغ بیٹھے ہیں تو ہم یہ سیکھ لیں، ہم یہ کر لیں، وہ کر لیں، یا آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں کام آ سکتا ہے، یا ہم اپنی کوئی نہ کوئی ایسے فارغ اوقات میں کوئی مشاغل کر لیتے ہیں یا کوئی کام سیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے عام مقاصد کہلاتے ہیں۔ خاص مقاصد یہ ہوتے ہیں ہم کسی خاص مقصد کے پیچھے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے انٹر میں داخلہ لیا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ انٹر کی ڈگری حاصل کر لیں، تو یہ آپ کا خاص مقصد ہے۔ لیکن اس کے دوران آپ کی جو ٹریننگ کی جاتی ہے، آپ کی جو تربیت کی جاتی ہے، آپ ان 2 سالوں میں جو کچھ سیکھتے ہیں یا لرن کرتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت میں پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ آگے جا کے آپ کے عام مقاصد کو بھی پورا کر دیتے ہیں۔ امام غزالی کے مقاصد تعلیم کے بعد ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں نصاب تعلیم۔ نصاب تعلیم میں سب سے پہلا یہ ہے کہ امام غزالی نے نصاب تعلیم کو 2 طریقوں میں یا 2 طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ لازمی مضامین اور دوسرا ہے اختیاری مضامین۔ لازمی مضامین کو امام غزالی نے فرض عین قرار دیا ہے، یعنی ایسے مضامین جن میں قرآن اور سنت کے مطابق تعلیم دی جائے اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، تو ان کا حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا ہے۔ اور اختیاری مضامین ایسے مضامین جن کا حاصل کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر ان کا حاصل کرنا ہماری زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے، اور ان میں ہے جیسے ریاضی کی تعلیم، طب کی تعلیم، زراعت کی تعلیم، علم سیاسیات اور دوسری تعلیم جو ہاتھ قلم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم کوئی جاب، کوئی بزنس یا کوئی کاروبار کر سکیں، تو ایسے مضامین کو اختیاری مضامین کہا گیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امام غزالی کا نصاب تعلیم 2 طرح کا ہے، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی کا طریقہ تدریس۔ امام غزالی کا طریقہ تدریس کی بنیاد نفسیاتی اصولوں کے مطابق ہے جو آج کے مغربی مفکرین نے تحقیق سے ثابت کی ہیں۔ ان میں پہلا جو ہے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا۔ امام غزالی کے نزدیک بچوں کو رجحانات کے مطابق تعلیم دی جائے تاکہ بچہ جو ہے وہ اچھی طرح سیکھ سکے۔ نمبر 2 پہ اصول تدریج۔ اصول تدریج کے عمل کو لازمی قرار دیا ہے۔ امام غزالی کی نزدیک تعلیم ایسے دینی چاہیے کہ وہ درجہ بدرجہ مرحلہ بار دی جائے تاکہ طلباء اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے اور سیکھ سکے۔ امام غزالی اس نقطہ نظر میں مغربی تعلیمی مفکرین کی مطابق ہے کہ تعلیمی نفسیات کا اصول یہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور ٹھہر کے دی جائے تاکہ بچہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اس کے بعد ذہنی استطاعت۔ امام غزالی نے تدریس کے دوران طلباء کو ذہنی استطاعت اور قابلیت اور اکتساب کی صلاحیت کو مد نظر رکھنے کی تاکید کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسی تدریس سے مطلوبہ مقاصد تعلیم پورے ہوتے ہیں جس میں طلباء کی ذہنی استطاعت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، وگرنہ سارا تعلیمی عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سابقہ معلومات اور تدریسی عمل۔ امام غزالی کے نزدیک سب سے پہلے پریویس نالج دینا چاہیے بچوں کو۔ پریویس نالج کے مطابق اس کے بعد اگلا نالج بچوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سیکھ سکیں اور ان کو سیکھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھنا۔ امام غزالی کے نزدیک آپ جب بھی بچوں کو تعلیم دیں ان کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھیں۔ آپ نے فرسٹ ایئر میں انفرادی اختلافات کے بارے میں ضرور پڑھا ہے اور آپ کو یہ بھی اچھے سے پتہ ہے کہ ایک فرد کے اندر کون کون سے انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر پائے جانے انفرادی اختلافات سماجی رتبے ہو سکتے ہیں، معاشرتی حیثیت ہو سکتی ہے، خاندانی پس منظر ہو سکتا ہے جو ایک طلباء کو دوسرے طلباء سے مختلف کرتا ہے۔
اگر استاد تمام طلباء کو ایک ہی نظر سے دیکھے گا تو طلباء کے نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل نہیں ہوگی اور مطلوبہ تدریسی مقاصد بھی حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ بچوں کے انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دے تاکہ بچے کو تعلیم کے حصول میں آسانی ہو سکے۔ اس کے بعد ہے عمل کے ساتھ مشروط کرنا، یعنی کوئی بھی کام کیا جائے اسے عمل کے ساتھ مشروط کیا جائے، اس شرط لازمی ہونی چاہیے۔ یہ ایک سائنسی طرز ہے۔ امام غزالی کے نزدیک آپ نے اگر تعلیم کے خاطر خواہ نتائج نکالنے ہیں تو جو پڑھایا جائے اس پہ عمل بھی کیا جائے، یعنی بغیر علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اس لیے جب بھی جو بھی علم حاصل کیا جائے کوشش کی جائے اس پہ عمل کیا جائے تاکہ آپ کو اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد ہے دلچسپ اور آسان اسباق کی تیاری۔ امام غزالی کے نزدیک تدریس ایسی ہونی چاہیے جو دلچسپ بھی ہو، آسان بھی ہو، اور استاد کو چاہیے کہ اپنے سبق پر مکمل طور پر ذہن نشین کر کے آئے، مکمل طور پر اس کو تیار کر کے آئے تاکہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے سبق پڑھا سکے۔ اور ان سبق کو پڑھانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ کہانیوں کے ذریعے، لطیفوں کے ذریعے، حکایات کے ذریعے یا سبق آموز واقعات کے ذریعے طلباء کو بتائے تاکہ ان کے ذہنوں میں زیادہ عرصے تک ذہن نشین رہے۔ سب سے آخر میں امام غزالی نے اسباق کی تیاری پر زور دیا ہے۔ ان کا سب سے آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی معلم کو چاہیے کہ کوئی بھی طریقہ تدریس اپنائے، لیکن اس کے لیے اس کو اسباق کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ امام غزالی کا کہنا ہے کہ استاد کو کمرہ جماعت میں جو بھی سبق پڑھانا ہے یا پڑھانا چاہتا ہے اسے پہلے خود اچھی طرح تیار کر کے آئے، مؤثر تدریس کے تقاضوں اس کے پورے ہوں، اور تیاری کے بغیر استاد اپنے پیشے سے انصاف نہیں کر سکتا، اور جو سبق بھی وہ پڑھانا چاہے اس پہ اس کی گرفت ہونی چاہیے تاکہ طلباء اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اتنا سمجھ آ چکا ہے کہ امام غزالی کا طریقہ تدریس کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے استاد اور شاگرد کے تعلقات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ استاد اور شاگرد کے تعلقات کیا ہونے چاہیے۔ امام غزالی نے اس کے بارے میں بھی آداب بتائے ہیں کہ آداب معلم ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں۔ آداب معلم میں یہ ہے کہ معلم کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اس میں پہلا ہے کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ امام غزالی کے مطابق ہے کہ معلم کا فرض ہے کہ وہ شاگردوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے برابر جانے، ان سے نہایت شفیق اور محبت بھرا رویہ رکھے۔ نمبر 2، معلم اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، اپنے اقوال کو اپنے اعمال سے ثابت کرے، یعنی کہ اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس کا قول و فعل ایک ہونا چاہیے۔ نمبر 4 پہ معلم تعلیم کے صلے کا طالب نہ ہو، یعنی کہ وہ جو بھی تعلیم دے اس کا صلہ نہ مانگے اور نہ ہی خوشامد کے طور پر تعریف سنے۔ نمبر 5 پہ معلم کوشش کرے کہ طلباء کو نصیحت کرتا رہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، لیکن معلم کا کام ہے کہ وہ اپنے طلباء کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا ہے۔ نمبر 6 پہ معلم شاگردوں کو بری باتوں سے روکے، اسے اشاروں کے ذریعے پیار سے، محبت سے سمجھائے، طلباء پہ سختی نہ کرے اور نہ ہی ان کی حوصلہ شکنی کرے۔ معلم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ طلباء پہ سختی کرے یا ان کو برے برے الفاظ سے نوازے۔ بدنی یا جسمانی سزا دینے سے اجتناب کرے، اگر بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو تو صرف 3 چھڑیاں لگائے۔ تدریسی عمل میں طلباء کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ تو تھے معلم کے آداب۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاگرد کے یا آداب متعلم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امام غزالی کے نزدیک طالب علموں کے لیے درجہ ذیل آداب کو لازم قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، درجہ ذیل آداب کو لازم قرار دیا ہے۔ ان میں ہے طالب علم اپنے علم پر تکبر نہ کرے۔ نمبر 2 پہ ہے استاد کی فرما برداری اور عزت کرے۔ نمبر 3 پہ ہے اپنے نفس کو بری عادات اور اطوار سے دور رکھے۔ نمبر 4 پہ ہے تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے مگر ایک مضمون پر پوری مہارت اور دسترس حاصل کرے، یعنی کہ جب بھی وہ طالب علم کوئی علم حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے ایک مضمون میں پوری طرح مہارت حاصل کر لے اور اس کے بعد دوسرا مضمون پڑھے۔ ایک فن پر عبور حاصل کرنے کے بعد دوسرا فن میں قدم رکھے۔ کسی بھی فن کو آہستہ آہستہ اور تدریجاً پڑھے۔ محاصل: طالب علم اپنے علم پر تکبر اور برائی نہ کرے، کیونکہ
سب کچھ خدا کی دین ہے۔ استاد کی عزت کرے کیونکہ اس کا درجہ روحانی باپ کا ہوتا ہے۔ ایک فن میں مہارت حاصل کرے پھر دوسرے فن پہ عبور حاصل کرے۔ یہ تو تھے آج ہم نے دیکھے، آج ہم نے امام غزالی کے تعلیمی نظریات پڑھے ہیں۔ امام غزالی کے تعلیمی نظریات 4 تھے۔ ایک مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، طریقہ تدریس اور استاد اور شاگرد کے آداب۔ استاد اور شاگرد کے آداب کے بارے میں جو چیزیں امام غزالی نے بتائی ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو واقعی ایک آج کا استاد جو وہ بہترین معلم ہو اور آج کا شاگرد بہترین شاگرد یا متعلم ہو۔ اپنی ذاتی چیزوں کو اور اپنی ذاتی باتوں کو دور رکھتے ہوئے وہ صرف استاد اور معلم کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ امام غزالی کے بارے میں ہم نے آج ایک ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے۔ ہم نے امام غزالی کی پہلے پیدائش کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں جانا، پھر ہم نے امام غزالی کے تعلیمی تصورات کے بارے میں جانا کہ ان کے تعلیمی تصورات کیا ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی لیکچر میں یہ کہا تھا کہ کس بھی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے کی سوچ کیا ہے، اس بندے کا نظریہ کیا ہے، اس بندے کی آئیڈیالوجی کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، تو تب بھی ہم اس بندے کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے امام غزالی کے تعلیمی تصورات پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے امام غزالی کے تعلیمی نظریات کیا ہیں۔ تعلیمی نظریات میں ہم نے اس کے مقاصد تعلیم پڑھے، پھر ہم نے اس کے بعد اس کا طریقہ تدریس دیکھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا نصاب تعلیم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے آداب معلم اور آداب متعلم کے بارے میں کیا کہا۔ اب یہ دیکھیے کہ امام غزالی جیسی جیسے معلم اور مفکر اور ماہرین نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ طلباء کے اوپر سختی نہ کریں، انہیں پیار سے، محبت سے کسی طرح بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ انہیں باتوں سے، اشاروں سے یا کسی نہ کسی طرح باتوں سے سمجھا دیا جائے تاکہ وہ بچہ سمجھے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتا تو اس کو جسمانی سزا دے، اور جسمانی سزا میں بھی اتنی سزا دے کہ صرف اس کو 3 چھڑیاں لگائیں، وہ بھی ہلکی ہلکی، اور یہ سب سے آخری صورت ہے۔ ورنہ کوشش یہی کرے کہ آپ جس حد تک اس کو سمجھا سکتے ہیں اسے پیار و محبت سے سمجھائیں، اور اس طرح متعلم کو بھی چاہیے کہ اپنے معلم کی بات کو مانیں اور اس پہ عمل کریں، اور تاکہ ہمارے جو ہے وہ بہترین ہمیں تعلیم کے جو ہے بہترین نتائج ہمارے سامنے آ سکے۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے شروع سے ہی اب تک جو چیزیں پڑھنے کی کوشش کی ہیں ان میں ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم نے اب تک جتنا بھی پڑھا ہے اس میں ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ بار بار تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور وہ تعلیم بھی ایسی تعلیم جس کے ذریعے ہماری اچھی تربیت ہو سکے، ہماری ذہن کی تربیت ہو سکے، ہماری شخصیت کی تشکیل ہو سکے، اور ہم اب گناہوں سے بچ سکیں، معرفت الہی حاصل کر سکیں، رضائی الہی کا حصول حاصل کر سکیں۔ اور ہمیں تقریباً جتنا بھی ابھی تک ہم لوگوں نے لیکچرز میں دیکھا ہے اس میں ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت زیادہ زور جو وہ دیا گیا وہ مقاصد تعلیم پر دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی تعلیم حاصل کریں اس میں ہمارے مقاصد جو ہے وہ واضح ہونے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ امام غزالی کے مقاصد تعلیم جو ہے وہ یہ لانگ کوشچن کے اعتبار سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کے شارٹ کوشچنز اور MCQs بھی آنے ہیں۔ اب ہمارا یہ امام غزالی کا ایک ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک جو ہے اس کو لے کے اس میں سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، اور اس میں سے اپنی اسائنمنٹ تیار کریں۔ اس میں سے آپ شارٹ کوشچنز بھی تیار کیجیے گا اور MCQs بھی تیار کیجیے گا، اور لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ سن لیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اور اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے آن لائن ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔